حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمتullah علیہ جو سنت پر عمل کرنے میں اور سنت کو زندہ کرنے میں، سنت کو پھیلانے میں بہت مشہور و معروف تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہی محی السنہ یعنی سنت کو زندہ کرنے والا پڑ گیا۔ ان کا ایک واقعہ حضرت مولانا محمود حسن حسنی ندوی دامت برکاتہم نے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ وہ جدہ ایئرپورٹ پر تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اگر ایئرپورٹ سے نکلنے کا انتظار کیا جاتا تو نماز کا وقت چلا جاتا، چنانچہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمتullah علیہ نے وہیں نماز پڑھنے کو کہا۔ ایک جگہ مصلی بچھا دیا گیا، جہاں پر مصلی بچھایا گیا تھا سامنے کسی بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کسی مرید نے کہا کہ یہاں سامنے تصویر ہے، یہاں سے مصلی ہٹا کر کسی اور جگہ بچھاؤ، چنانچہ لوگ وہاں سے مصلی ہٹانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمتullah علیہ نے منع فرمایا اور کہا کہ ہم یہاں اس کے مکلف نہیں ہیں اور نماز اسی جگہ پڑھی جائے گی۔ اس واقعے کو سنا کر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے مکلف ہونے کی ایک حد ہے۔ ایک انسان کسی جگہ مکلف ہوتا ہے اور کسی جگہ مکلف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک انسان بعض اعمال کا مکلف ہوتا ہے، بعض اعمال کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر مکلف ہے، کہاں پر مکلف نہیں ہے، کس اعمال کا وہ مکلف ہے اور کس اعمال کا مکلف نہیں ہے۔ آج کے دور کی جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم جن کاموں کے مکلف ہیں، جو کام ہم سے ہو سکتا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جن کاموں کے دوسرے لوگ مکلف ہیں ہم ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو کر دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، توہ میں لگے رہتے ہیں، اور دوسروں پر جو ذمہ داریاں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی طرح پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے ہم غافل رہتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے حق میں دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے بہت ہی ہلاکت خیز ہے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن چیزوں کے مکلف ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اگر وہ پوری نہیں کر رہے ہیں اور ہم کہنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ ہے اس کے لحاظ سے ہم ہر کسی کو کہیں گے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، لیکن اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر انسان سے اس کے اعمال کے مطابق کل قیامت میں پوچھ تاچھ ہوگی، ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق پوچھ تاچھ ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کے مطابق پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جو دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ترغیب تو دی جائے گی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن ان کے متعلق کل قیامت میں ہم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔